سمندر جس کو دینا ہو اسے قطرہ نہیں دیتا، خدا اپنے چہیتوں کو کبھی دنیا نہیں دیتا۔ اللہ 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 پاک قرآن میں فرماتا ہے یجاہدون فی سبیل اللہ صدق اللہ العظیم، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہو مسلمان کا مقصد مسلسل جہاد جد و جہد ہونا چاہیے، کبھی روحانیت کو سنوارنے کے لیے، کبھی دنیا کی ترقیوں کے لیے، کبھی دنیا کی ترقیوں کے لیے، کبھی اپنی آخرت کی ترقیوں کے لیے، کبھی دین کی مدد کرنے کے لیے۔ انسان کا مسلمان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے، مسلمان کا مقصد ہونا چاہیے کہ ہماری زندگیوں کا مقصد ہے کیا۔ آج ہم اپنی زندگی کا مقصد نہیں سمجھتے اور بولتے ٹائم پاس، ہر وقت ٹائم پاس کے چکر میں لگے رہتے ہیں۔ کیا کر رہے تھے؟ ٹائم پاس کر رہے تھے۔ نہ بابا، اپنا ٹائم پاس کے چکر میں مت پڑو، کیونکہ امام بہقی ایک حدیث لائے ہیں، فرماتے ہیں کہ صبح جب سورج چڑھتا ہے تو دن اعلان کرتا ہے کہ لوگوں میں آج آیا ہوں، قیامت تک کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ جس نے آج درود پڑھ لیا تو پڑھ لیا، جس نے آج نماز پڑھ لی تو پڑھ لی، جس نے آج روزے رکھ لیے تو رکھ لیے، جس نے آج کسی کی مدد کر دی تو کر دی۔ یہ دوبارہ زندگی میں واپس نہیں آنے والا ہے، یہی جو آج گزر جائے گا۔ اس لیے وقت کی اہمیت کو سمجھو، یہ مت کہو کہ ہم ٹائم پاس کر رہے تھے، اپنی زندگی کا مقصد بناؤ، کیونکہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے ہمیں ایک مقصد ملا ہے، اور مقصد کیا ملا ہے؟ یہ کہ ہم ہمیشہ دین کا کام کرتے رہیں۔ یہ ہمیں اللہ اس کے رسول کی طرف سے مقصد ملا ہے، ہم اپنے مقصد کو کبھی نہ بھٹکے۔ اپنے مقصد سے بھٹک چکا ہے، اپنے مقصد سے بھٹک چکا ہے، وہ بھول چکا ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ مسلمان سمجھتا ہے ہمارا مقصد زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اونچی بلڈنگ کو بنا لیا جائے، ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اونچی کاروں کو لے لیا جائے، اچھے اچھے بنگلوں پر اپنا قبضہ کر لیا جائے، بہت ساری پراپرٹی اکٹھا کر لی جائے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ لیکن سنو، ہمارا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا مقصد اگر دولت کمان دولت کا ہو بھی تو ایسا ہو کہ نیت حضرت عثمان غنی کی طرح ہو۔ دیکھو دیکھو صحابہ اکرام کی زندگی کا بھی مقصد ہے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا، حیدر کرار، اسد اللہ، حضرت مولا علی کی زندگی کا مقصد ہے۔ میرے آقا تمام صحابہ کے بیچ میں ہیں، ابھی ظاہراً حضرت مولا علی کا شمار بچوں میں ہوا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی ہمارے آقا نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میرے ساتھ دین کی مدد کون کون کرے گا، میرا ساتھ کون دے گا؟ تو سارے صحابہ خاموش تھے۔ حضرت مولا علی کا شمار ابھی بچوں میں ہوتا تھا، لیکن اٹھ گئے، اور حضرت مولا علی مشکل کشا نے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں دین کی مدد کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اور ان کا یہی مقصد رہا۔ ہر جنگ میں حضرت مولا علی آگے دکھائی دی۔ جنگ کے بدر میں مولا علی آگے، صرف ایک جنگ میں حضرت مولا علی پیچھے تھے۔ کب؟ جب ایک مرتبہ میرے آقا نے کہہ دیا اے علی تمہیں بچوں اور عورتوں کی دیکھ بھال کرنا ہے۔ حضرت علی رونے لگ گئے کہ میں جنگ میں شرکت نہیں کر سکتا۔ حضرت مولا علی رونے لگ گئے اور کہنے لگ گئے یا رسول اللہ میں بھی جنگ میں جانا چاہتا ہوں، لیکن آپ کا حکم ہے، مگر یہ سن لیجئے میرے آقا کہ مجھے تو آپ نے بچوں میں اور عورتوں میں چھوڑ دیا گئے۔ میرے آقا نے فرمایا اے علی میں تم کو ایسے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کو اپنی جگہ چھوڑ کر کے گئے تھے، میں تمہیں اس طرح چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ لیکن ہاں میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن میں ٹھیک اسی طرح تم کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ حضرت مولا علی کی زندگی کا مقصد تھا دین کی مدد کرنا، دین کا کام کرنا، حق بات کرنا، اللہ اس کے رسول کے دین
دین کی حفاظت کرنا. جب کوفہ کی جامع مسجد میں آخری وقت ظاہراً حضرت مولا علی کی جب خنجر لگا تو حضرت مولا علی کی زبان سے ہائے نہیں نکلا. اپنے بچوں کو طلب نہیں کیا کہ اپنی زمین اپنی پراپرٹیز اپنے بچوں کے نام کروا دو، بلکہ حضرت مولا علی نے فرمایا آج میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا. مقصد کیا کہ میں نے میری زندگی کا مقصد یہ تھا کہ میں پوری زندگی اللہ اس کے رسول کے دین کے لیے قربان کروں، اور آج میری زندگی کا مقصد ہو گیا. ہاں آج ہماری زندگانیوں کا مقصد نہیں بچا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہم کس لیے آئے. ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہونا چاہیے. کبھی صدقہ کر کے، کبھی روزہ رکھ کر، کبھی حج کر کے، کبھی نماز پڑھ کے. ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہونا چاہیے. دین پر چلنا ہماری زندگی کا مقصد بن جائے. محض دین کی خدمت ہی ہماری زندگی کا مقصد. ایک بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ایک بوڑھی اماں جو مسجد کے اندر جھاڑو دیا کرتی تھی. زندگی کا مقصد ہے جھاڑو بھی دے رہی، لیکن مقصد ہے زندگی کا. اللہ اللہ وہ بوڑھی ماں جھاڑو دیا کرتی تھی، مسجد میں ایک دن بیمار ہو گئی. اب دیکھو اس کی قسمت کا کیا کہنا. جس دن بیمار ہو گئی حضور کو پتا چل گیا میرے آقا مدینے کے تاجدار سارے عالم کے مالک و مختار اس کی عادت کے لیے تیمارداری کے لیے چل دیے، اس کو دیکھ بھال کے لیے چل دیے. میرے آقا وہاں پر پہنچے. پہنچنے کے بعد میں میرے آقا نے فرمایا اگر اس بوڑھی اماں کا انتقال ہو جائے مجھے خبر ضرور کر دینا. اللہ اکبر. جو ساری چیزوں کا علم رکھتے ہیں اللہ کی عطا سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے خبر کر دینا. یہ بھی ایک اعجاز ہے. امت کو درس دینا ہے کہ دیکھو اگر کوئی دین کی مدد کرے، دین کا کام کرے تو اس کی عیادت کے لیے بھی جانا. اگر وہ بیمار ہو جائے اور انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں بھی شرکت کرنا. انتقال ہو گیا، ٹھنڈی راتیں تھیں، رات کے وقت انتقال ہوا تو صحابہ کرام نے مناسب نہ سمجھا کہ حضور تک خبر پہنچائی جائے. جب صبح ہوئی تو میرے آقا آئے اور آقا نے فرمایا کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ سب کچھ جاننے والے نے فرماتے تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا. یہ بھی امت کو ایک درس ہے کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا. میرے آقا نے فرمایا اب ذرا یہ بتاؤ اس بوڑھی اماں کی قبر کہاں ہے؟ کیا قسمت پائی ہے اس بوڑھی ماں نے؟ کیا قسمت پائی ہے کہ میرے آقا اس کی قبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ، میرے آقا نے اس بوڑھی اماں کی قبر کے تعلق سے پوچھا کہاں ہے. میرے آقا نے فرمایا چلو چلو اس کی قبر پر چلو. اب ایک بات توجہ کے ساتھ سن لو. میرے آقا اس کی قبر پر پہنچے اور فرمایا ذرا صفوں کو درست کر لیا جائے، قربان ہو جاؤ اے بوڑھی ماں میں تیرے نصیبے پر. جس کی قبر پر خود مدینے کے تاجدار تشریف لے کر کے چلے جائے. اللہ اللہ. میرے آقا نے فرمایا صفوں کو درست کر. حالانکہ اجازت نہیں ہوتی ہے دوبارہ جنازہ پڑھانے کی اجازت نہیں دیتی شریعت. ایک ہی بار جنازے کی نماز ہوتی ہے. ہاں ایک صورت ہے کہ اگر وارث نے نماز نہ پڑھی ہو تو اس کو اجازت پڑھ سکتا. اور حضور تو پوری امت کے ہی وارث ہے. سبحان اللہ. حضرت آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بوڑھی ماں کی نماز جنازہ اس کی قبر پر ہی پڑھا. اللہ کیا قسمت پائی. گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو. اللہ اللہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. دیکھو سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کا بھی مقصد ہے. حضرت غوث اعظم کے مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کرنے والا ایک طالب علم کسی کو کیا پتا تھا فلسطین میں جا کر کے مسجد اقصی پر اپنا اسلامی جھنڈا لہرائے گا. کوئی کیا جانتا تھا ان کی زندگی کا مقصد تھا کہ مسجد اقصی کو فتح کرنا. جب انہوں نے مقصد بنا لیا تو اللہ نے ان کو طاقت بھی عطا فرمائی. انہوں نے اپنے اسلام کے پرچم کو مسجد اقصی کے گنبد پر پھیرا دیا. سبحان اللہ.